ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے گا. میں ذرا بطول راجپوت کو بھی انٹروڈیوس کرا دوں اور آج فائنلی بول کی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. بطول ویلکم کریں گے آپ کو اپنے پلیٹ فارم پر اور بہت بہت مبارک ہو، کنگریچولیشنس کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم جوائن کیا ہے. بہت جلدی آپ اپنے پروگرام کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا کو بتائیں گے کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں. لیکن ابھی ہمارے پاس ایک خبر ہے آپ سے ریلیٹڈ کہ سنا ہے کہ کل آپ بارڈر پہ جا رہی ہیں. کیا عزائم رکھتی ہیں، کیا کچھ دکھانے والی ہیں وہاں سے ناظرین کو، پہلے یہ بتائیے گا. جی بالکل، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم فیکٹس کو دکھائیں. کیونکہ سوشل میڈیا کے دور میں لٹرلی جب آپ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں تو لوگ واقعی پوچھ رہے ہیں پاکستان نے 5 طیارے گرائے ہیں یا 2 طیارے گرائے ہیں. تو ایسے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہو، وہاں پہ پاکستانی صحافیوں کا یہ فرض ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ جتنے زیادہ فیکٹس ہم سامنے لا سکتے ہیں ہمیں لانا چاہیے. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت فخر کا مقام ہے. انفیکٹ میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس فیلنگ کو انجوائے بھی کیا ہے اور اس خوف کو بھی محسوس کیا ہے کہ آپ جب والدین ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے بچوں کو سیکیور کرنا پڑے یا آپ کو بلیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑے. بینگ اے جرنلسٹ آپ کی فیلنگس بہت الگ ہوتی ہیں، لیکن ایز اے پیرنٹ بھی آپ کی فیلنگس بہت میٹر کرتی ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ جس طرح کل پوری رات پاکستان کے صحافی، پاکستان کے مختلف ادارے ساری رات انگیج رہے ہیں اور ایک یونٹی دیکھنے کو ملی ہے، وہ میرے لیے قابل فخر ہے. بہت ایموشنالٹی بھی تھی، لیکن بہت خوشی ہوتی ہے جان کے کہ ایونچولی ایمان کی طاقت جو کہ ہم اکثر کورسز میں، چاہے وہ کوئی وار کورس ہو یا آپ کوئی ڈیفینس کی کتاب پڑھے ہو، آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کے افراد، چاہے وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن سے ہوں، وہ جو ایمان کی طاقت ہے وہ ہمیں بالکل ارریپلیسبل بنا دیتی ہے. وہ ہمیں اتنا پیوریفائی کر دیتی ہے باقی افواج سے، باقی ممالک سے، باقی اقوام سے. تو میں نے رات کو وٹنس کیا اینڈ دیٹ واز ویری ویری اسپیشل فار می. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے گا. عادل، یہ تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جس کی بڑی بات کی جا رہی تھی کہ طیارہ گرا ہے نہیں گرا، رافیل کا کیا ہوا ہے. اب فرانسیسی انٹیلیجنس نے پاکستانی دعوے کی تصدیق کر دی ہے اور پاکستان نے کم از کم 1 رافیل طیارہ گرایا ہے. یہ بڑی تصدیق کے ساتھ خبر آ گئی ہے. فرینچ انٹیلیجنس اہلکار نے CNN کو اس بات کی تصدیق کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بڑا ریکارڈ پر آ چکا ہے کہ پاکستان یہ ریکارڈ رکھتا ہے اب کی تاریخ میں پہلی بار رافیل طیارہ مار گرایا گیا ہے. تو یہ پہلا رافیل طیارہ ہے جس کا پورا ہماری فضائیہ کو جاتا ہے. کس طریقے سے انہوں نے پورا اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو اتنا تگڑا کیا ہوا ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کب کون سی چیز کہاں پہ اسٹرائک کرنے والی ہے، کس طرح سے جو جہاز ہیں وہ ہوا میں اگر ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں. ان کا جو ریڈار سسٹم ہے وہ اتنا زبردست ہو چکا ہے. سو اس اوور آل سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ اب باقاعدہ طور پر پاکستان کا جو بیانیہ تھا اس پہ ایک سمجھے کہ مہر لگ چکی ہے. جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس کی الحمدللہ ڈومیننس 2019 میں بھی نظر آئی اور اس بھارت کے بزدلانہ ایکٹ کے اندر بھی جو پاکستان کی افواج نے رسپونڈ کیا اور ایئر فورس نے جس طریقے سے ان کے رفائل گرائے ہیں، جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا، اس سے پاکستان کی ایئر سپرمیسی کا بھی پتہ چلتا ہے. اور اسی کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت ریسنٹ ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ہم ویژولز دیکھ رہے تھے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب گئے ہیں ایئر ہیڈ کوارٹر. انہوں نے ایئر چیف ظہیر بابر سدھو صاحب سے ملاقات کر کے اور باقاعدہ طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے ان کو کہ ایئر فورس نے جو رول پلے کیا ہے اس 24 گھنٹے کے اندر، جو ٹینشن، جو وار انڈیا نے پاکستان کے اگینسٹ ڈکلیئر کی تھی، جس طریقے کا جواب دیا ہے. ایسوسیٹڈ پریس نے بھی، AP نے بھی، امریکن نیوز ایجنسی نے بھی اس کی کافی دیر پہلے جو ہے وہ تصدیق کر دی تھی کہ انڈین پلینز گرے. اب انڈین دیکھیں نہیں مان رہے تھے، اب خود CNN سے بھی بات پتہ چل رہی ہے، AP سے بھی بات پتہ چل رہی ہے، آپ کو دوسرے طریقوں سے بھی ریسورسز سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا کلیم واز ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن. ہم نے ان کے جہاز مارے، گرائے، رات میں بتا بھی دیا گرائے. انڈین میڈیا، انڈین گورنمنٹ ڈینائل میں رہی، لیکن آپ دیکھیں کہ اب ان کی کس طرح امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. رفائل کے شیئرز ڈاؤن ہو گئے. اچھا عادل، ہم یہی بات کر رہے تھے، میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی اس ٹائم پر کہ اس طرح کے ویڈیوز ہیں جو کہ کچھ وائرل ہیں، لیکن ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بلیو نہیں کر سکتے انٹل اور انلیس کہ کوئی ایسی پکی خبر ہمیں موصول نہ ہو، تصدیق کے ساتھ کوئی اس بات کو کلیم نہ کرے. لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ واقعی ایسا ہے. بھی تو ایک کی بات ہو رہی ہے، آگے جا کے ظاہر ہے اور بھی چیزیں ہیں جس سے پردہ اٹھے گا. تو پاکستان کا جو موقف ہے وہ بہت تگڑا نظر آ رہا ہے. دیکھیں، میں نے آپ کو اس وقت شام میں بھی یہ بات کی تھی نا کہ اگر آپ کے DG ISPR، آپ کے انفارمیشن منسٹر، آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر یا ان دیٹ کیس پرائم منسٹر بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں تو اس کلیم کے پیچھے پاکستان کے پاس بہت سالڈ ایویڈنس ہوں گے. اور اس ماڈرن ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں
इतना मुश्किल भी नहीं है ये चीज़ें साबित करना और इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को छुपाना। तो भारत ने सिर्फ टाइम ना, ज़ाहिर इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही होगी। और फिर रफ़ाइल का गिरना तो एक एम्बेरसमेंट है। मैं आपको बता रहा था, देखिए उनके शेयर्स डाउन हुए, JC10 के शेयर्स अप हुए। सो ये वॉर नहीं थी, ये इकोनॉमिक डैमेज भी था इंडिया को भी और इंडिया को असला बेचने वालों को भी, कि इंडियन से वो वेपन या वो जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है वो हैंडल नहीं हो सकी, या जो वो अपनी जो मोदी कहते रहे कि जी हमारे पास अगर रफ़ाइल होते तो हमें 2019 में ये प्रॉब्लम ना होती। सो अब आप रफ़ाइल भी ले आए तो उसका रिजल्ट आपने देख लिया है, हाउ वी रिस्पॉन्डेड। सो एयरफोर्स की सुपरमेसी, डोमिनेंस अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट नज़र आई है। और जिस तरीके से इनके जहाज़ गिराए, निशाना बनाया, इनको इकोनॉमिकली डैमेज दिया है, मिलिटरीली डैमेज दिया है, साइकोलॉजिकली डैमेज दिया है। सो ये मामूली बात नहीं है और ये हम जो सब कुछ देख रहे हैं इसका एक इफेक्ट होगा। और ज़ाहिर है अगर CNN जैसा चैनल भी ये डिबेट कर रहा है या उसके अंदर इस किस्म के सवालात उठ रहे हैं तो इंडिया के लिए पूरी दुनिया में एम्बेरसमेंट क्रिएट हो रहा है। अब देखें $1 बिलियन का लॉस हम इन्हें दे चुके हैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर। ये सिर्फ मैं आपको उसके एयर शटडाउन करने के की कॉस्ट बता रहा हूँ। इसके अलावा जो एयर स्पेस बंद की हुई है कितना लॉस हो रहा है। सो नंबर ऑफ थिंग्स। तो मैं सिर्फ यही ज़रूर कहूँगा कि अगले 24-36 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अभी जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं या जो बातचीत हुई है उससे हमें यही इंप्रेशन मिल रहा है कि पाकिस्तान जो है अपने जो मासूम शहरी हैं जिनको शहीद किया गया है बिल्कुल उनका बदला ले। ठीक है आदिल, साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। काफ़ी देर से हम साथ ही मौजूद हैं, अब आप भी आराम कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।